عمران خان کا پولیگرافی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے اور عمران خان کا یہ ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کورٹ نے اجازت دی ہے کہ عمران خان کا پولیگرافی ٹیسٹ کیا جائے۔ اس ٹیسٹ میں یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ ملزم جو ہے وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ایکٹنگ اور ڈراموں کی ماسٹر ہیں مریم نواز۔ مریم نواز نے بہت سے ڈرامے کیے اور آپ کے سامنے وہ ڈرامے رکھے بھی۔ مریم نواز نے کل لاہور کی سڑکوں پہ، کل لاہور کی گلیوں میں ایک ڈرامہ کیا، اور یہ ڈرامہ ایسا تھا کہ جا کے لوگوں سے پوچھنا اور لوگوں سے یہ پوچھنا کہ سب ٹھیک جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کو تھوڑا ایکسپوز کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خطرہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خطرہ دیکھیں، ایک انسان قید تنہائی میں ہو تو اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے، انسان کا جو ٹارچر ہوتا ہے سب سے بڑا وہ ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، اور ایک انسان کو اکیلے کسی روم کے اندر بھی بند کر دیا جائے تو وہ 3 دن بعد 4 دن بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لگژری روم بھی ہو تو وہ انسان باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں ایک بیرک میں سخت گرمی میں، شدید گرمی میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو بشرا بی بی کی وہ میں سپیچ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے ڈی جو کے پاس کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو 8 دن ایک ایسا بیڈ دیا گیا جو اس طرح تھا۔ پہلے وہ فرش پہ سوتے رہے، جب اسرار کے بعد بیڈ دیا گیا جیل کے اندر تو وہ اس طرح تھا، یعنی انسان کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح عمران خان کو اٹک جیل میں ٹارچر کیا گیا تھا۔ اور اب جو قاسم اور سلیمان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جنگ اخبار کی میں نے ہیڈ لائن دیکھی، اور آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ اخبار جو جیو نیوز سے وابستہ ہے، جیو نیوز سے اس کا لنک ہے، اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ عمران خان نے شہباز شریف سے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، اور یہ خبر ابھی کیوں ریلیز کی گئی، آئیے اس پہ کرتے ہیں بات۔ پہلے بات کرتے ہیں جو عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہے۔ دیکھیں، میں پہلے تو یہ سمجھا دیتا ہوں، جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کسی بھی ملزم کا لیا جاتا ہے، اور تب لیا جاتا ہے جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ سے یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے، یہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلی بات کہ عمران خان کوئی بھی بات جھوٹی نہیں کہہ رہے، ان پہ کوئی بھی مقدمہ سچا مقدمہ نہیں ہے، تو اس پہ وہ جھوٹ کیا بولیں گے۔ اب یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ 9 مئی پہ لیا جائے گا۔ 9 مئی کو عمران خان جیل میں قید تھے، اور باہر جو کچھ ہوا، یا باہر اگر ہم لاہور کی بات کریں، اگر ہم پشاور کی بات کریں، اگر ہم پنڈی کی بات کریں، جی ایچ کیو کے باہر لوگ پہنچے، تو عمران خان نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ نے وہاں جانا ہے۔ اور پھر وہاں دیکھیں، ایک چیز عمران خان ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ 9 مئی وہ کروانے والے ہیں جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چلائی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے، ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے آئے سامنے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن عمران خان کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں یقیناً عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا، کہا جائے گا کہ عمران خان کی پلاننگ تھی۔ تو اس طرح کا ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور تمام میڈیا کو، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، تمام تحریک انصاف کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ چیلنج کر کے کیا ہوگا؟ کیا عدالتیں آپ کی سنتی ہیں؟ عدالتوں نے آپ کو کون سا ریلیف دیا ہے؟ عدالتوں نے آپ کو کون سا انصاف دیا ہے؟ ایک کیس القادر ٹرسٹ کیس، اس میں 14 سال سزا ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم باقی کیسز کی بات کریں، جیسے سیفر کیس تھا، تو 6 ماہ بعد وہ ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہیں، تب تک وہ دوسرا کیس سامنے لے آتے ہیں۔ پھر 6 ماہ بعد جو ہے وہ عدت کیس کا فیصلہ سناتے ہیں، 6 ماہ اس کی سماعت ہوتی ہے، پھر ایک نیا کیس سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ عدالت میں تو تماشا لگا ہوا ہے، وہ ایک مکمل پلاننگ چل رہی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف اس پہ کیا کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ قاسم اور سلیمان کا انٹرویو، قاسم اور سلیمان کا انٹرویو ساری دنیا نے سن لیا، علی امین گنڈاپور نے نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں فیک ہے یا اصل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ قاسم اور سلیمان کا انٹرویو، اس کی دوم جس طرح عمران خان کے انٹرویو کی، عمران خان کے ایک ٹویٹ کی دوم ساری دنیا تک مچ جاتی تھی، اسی طرح قاسم اور سلیمان کے اس انٹرویو کی دوم ساری دنیا تک مچ گئی ہے۔ ساری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے جو ماہرین ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔
اور پاکستانی ایکٹرز بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، قاسم اور سلیمان کے انٹرویو کو۔ اب قاسم اور سلیمان نے انٹرویو میں ایک چیز کہی، ایک تو یہ کہی کہ ان کے والد کو 10 دن اندھیرے میں رکھا گیا۔ ایک دن آپ پورا دن 24 گھنٹے اندھیرے میں رہ کے دیکھیں، اس تکلیف کو محسوس کریں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، آپ اس طرح کریں، ایک دن ایک کمرہ اس میں لائٹ بند کر دیں، اپنے ساتھ موبائل نہ رکھیں، اور ایک دن اندھیرے میں رہ کے گزاریں۔ اور ایک دن آپ نے اس کمرے میں اے سی بھی نہیں چلانا، آپ ایک دن اندھیرے میں رہ کے دیکھیں، جب آپ کا پسینہ آئے گا اور جب آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں اندر مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں نے باہر نکلنا ہے، تب آپ کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تب آپ کو ذہنی جو ٹارچر ہوگا، جب موبائل پاس نہیں ہوگا، جب اے سی لگا نہیں ہوگا، جب پسینہ آ رہا ہوگا، جب گرمی ہوگی، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ تین گھنٹے بعد باہر نکل جائیں گے۔ اور وہ انسان 10 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، 10 دن اندھیرے میں رکھا گیا، وہاں گرمی تو ہے، کوئی ایسی کی سہولت نہیں ہے۔ اس طرح عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور قاسم اور سلیمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن تحریک انصاف کا کیا رویہ ہے، تحریک انصاف کی قیادت اس پہ کیا لامل طے کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اور کیا وجہ قاسم اور سلیمان سامنے آئے ہیں، کیا وجہ انہیں آ کے بات کرنی پڑی ہے، کیونکہ باہر یہ اپنی عہدے، اپنی سیٹیں اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ قاسم اور سلیمان کا جو انٹرویو آیا، اس کے فوراً بعد آج میں نے جنگ اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھی۔ جنگ اخبار کی ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ عمران خان نے شہباز شریف سے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ دیکھیں، عمران خان نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں شہباز شریف سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور شہباز شریف نے اگر آفر دی ہے، میڈیا پہ آ کے بتائے شہباز شریف کہ میں عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ایک ہیڈ لائن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ایک مکمل جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، اور یہ آج اخبار کی ہیڈ لائن اس وجہ سے بنائی گئی ہے کیونکہ جو قاسم اور سلیمان کا انٹرویو سامنے آیا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا، اس کے بعد دنیا اس پہ پریشر ڈال رہی ہے، اور ایک پریشر سامنے آئے گا۔ اس پریشر سامنے آنے کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی تیاری کر لی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پیشکش قبول کر لی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ بات سچی بھی ہے، اگر یہ سچی ہے، ورنہ ویسے یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچی بھی ہے، یہ حکومت اس انسان کو، قیدی 804 کو مذاکرات کا کہہ رہی ہے، اور وہ کتنا دلیر انسان ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے میں نے نہیں کرنے، میں نے مذاکرات ان سے نہیں کرنے۔ اور مذاکرات آپ کو پتہ چل رہے تھے حکومت کے ساتھ، جب 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، کوئی اس پہ رزلٹ نہیں آیا، تو عمران خان نے کہا ختم کر دے، کیونکہ یہ صرف ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو ہیڈ لائن ہے، یہ کسی کی ایما پر یہ ہیڈ لائن لکھی گئی ہے، کسی کی ایما پر یہ خبر سامنے آئی ہے، اور عمران خان کی طرف سے نہ اڈیالہ سے ایسا کوئی پیغام سامنے آیا ہے، نہ ہی ایسی کوئی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی اب میں بات کرتا ہوں مریم نواز کے ڈرامے کی۔ دیکھیں، ہمیشہ سے یہ ڈرامے کرتے آئی ہیں، اور صرف یہ نہیں، ان کا ابو جان بھی ڈرامے باز ہے، کبوتر اڑانے والا۔ آج وہ کہاں پر ہے؟ لب سیے ہوئے ہیں، جنگ چل رہی تھی لیکن وہ خاموش رہا۔ اب مریم نواز نے ایک ڈرامہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس پہ بات کی تھی، سیالکوٹ میں جس طرح گجرانوالہ سے لڑکیاں لا کے انہیں گلے ملا جاتا ہے، اوہو ایموشنل سین ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنی محبت ہے۔ تو مریم نواز ایک اور ڈرامہ کر رہی ہیں، اور یہ ڈرامہ لاہور کی گلیوں میں ہے۔ لاہور کے لوگ مریم نواز کے ڈراموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی وجہ سے لاہور کے لوگوں نے نواز شریف کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، لاہور تمام تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ اب مریم نواز کا ڈرامہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں، سائڈوں پہ تمام دکانیں بند ہیں، ایک دکان پہ جا کے کہہ رہی ہیں سب ٹھیک جا رہا ہے، میں سوچا چیک کرنے آئیں۔ مطلب ایسا دن میں کون سی مارکیٹ ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، اس ویڈیو میں دیکھیں، سائڈوں پہ تمام دکانیں بند ہیں، کوئی ایک دکان نہیں کھلی ہوئی، اور اپنے کیمرہ مین ادھر، کیمرہ مین ادھر ادھر ادھر، اس طرح جاتی ہیں اور جا کے اسے جا کے پوچھتی ہیں، اور یہ ایک مثال قائم کرنا چاہتی ہیں کہ میں گلیوں میں جاتی ہوں، لوگوں سے پوچھتی ہوں۔ آپ یہ اسکرپٹڈ ڈرامے کرنا چھوڑ دیں اور ریالٹی کو قبول کریں، اور سچ یہ ہے کہ عوام آپ کو نہیں مانتی، عوام آپ کے ان ڈراموں کو نہیں مانتی، عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔